رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. ابھی حال ہی میں جب میں تراویح پڑھ رہا تھا تو امام صاحب جب سورہ یوسف کی آیات سے گزرے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ عورت پھسلانے کی کوشش کرتی ہے، سیڈیوس کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے دوران ہی میرے اوپر اتنی خوبصورت ایک بات کھولی آج کے حالات حاضرہ کے مناسبت سے، جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اور وہ آیات جس میں وہ حضرت یوسف کو پھسلاتی ہیں کی کوشش کرتی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پہلے آیات کا ترجمہ رکھتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے یہ آیات کیا ہیں. سورہ یوسف کی جو ہیں وہ آیت نمبر 23 سے آگے، 23 اور اس سے آگے پڑھتا ہوں. ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا. یوسف نے کہا خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاں نہیں پایا کرتے. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. پھر آخر کار یوسف علیہ السلام اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا قمیض کھینچ کر پھاڑ دیا اور دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. آگے کہانی چلتی ہے. اب آپ دیکھیں جو مزیدار بات اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کھولی. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کو ایک برائی کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اس زمانے میں آپ دیکھیں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگے تھے کوئی دیکھ رہا ہو، وہاں پر اللہ تعالیٰ میں دکھاتا ہے کہ ایک اعلیٰ اخلاق اور کردار اور ایمان والے بندے کا جو کردار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. آپ یہاں پہ غور کریں، یہاں پہ جب انہیں برائی کا موقع ملا تو انہوں نے کیا کیا. حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے، وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے. اور دوسری چیز صرف یہ نہیں کہ دوڑے بھاگے، انہوں نے گویا کہ دروازے کو کھولنا چاہا کہ وہاں سے نکلیں. ظاہری بات ہے فحاشی کی طرف سے. تو دو کام کیے. نمبر ایک وہاں سے دوڑے اور پھر دوسرا دروازے جو ہے وہ کھولنا چاہا وہاں سے نکلنے کا. اب مزے کی بات یہ اگر آپ اس کو آپ آج کے عملی زندگی سے اسے کنیکٹ کریں تو بڑی انفارچونیٹ اور بڑی ہمارے لیے ایک کیا انفارچونیٹ بات ہی کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کے لیے. جو مسلمان آج بھی یہ گند دیکھتے ہیں اپنے فونوں پہ، موبائلوں پہ، پورنوگرافی ہو گئی یا کوئی فحش کنٹینٹ ہو گیا، کوئی بھی گندی چیزیں دیکھتے ہیں، وہ اس اخلاق اور کرداری جو قرآن نے عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھا ہے اس کا بالکل الٹ کرتے ہیں. یہاں پہ وہ بھاگے اور دروازے کھولنے چاہے. ایسا مسلمان جو اس قسم کی گندی چیزیں دیکھتا ہے وہ بالکل الٹ کرتا ہے. وہ دروازہ بند کرتا ہے بلکہ اسے تالا ہی لگا دیتا ہے، اور بجائے کہ یہاں پہ تو اس سے بھاگے عورت سے دور، وہاں پہ اس عورت کو جا کے سرچ کرتا ہے، بغیر ڈھونڈتا ہے اپنے موبائل کے اندر. سبحان اللہ. آپ دیکھیں بالکل الٹ. قرآن ہمیں عملی نمونے سے دکھا رہا ہے کہ مسلمان کا اصل رویہ، اخلاق، کردار کیا ہونا چاہیے ایسے فتنوں میں. کہ وہ بتا رہے کہ وہاں سے بھاگو، آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، اور دروازے کی طرف یعنی کہ دروازہ اس کے بعد کھولنا چاہے، وہاں سے نکلنا چاہے. لیکن مسلمان کیا کرتا ہے بالکل الٹ اس کی ترتیب. پہلے دروازہ بند لاک بلکہ تالے لگا دیتا ہے، اس کے بعد اسی عورت کی طرف، یہ عورت سے دور بھاگ رہے ہیں، وہ عورت کو جا کر ڈھونڈتا ہے باقاعدہ. سبحان اللہ. آپ دیکھیں تو قرآن ہمیں عملی طور پر ہماری آج بھی قرآن کی ریلیونس ہمارے لیے کتنی یعنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہمیں بتا رہے کہ آج کے زمانے میں بھی جب ہمارے پاس موبائل فون ہے، اس میں پوری گندگی، فحاشی، ساری پورنوگرافی، گندی چیزیں ہیں، آج ہمارا اخلاق اور کردار کس طرح ہونا چاہیے. اور یہ ایک عملی مثال، عملی نمونہ ہمارے سامنے قرآن رکھتا ہے. تو یہ آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ بھئی قرآن جو ہے صرف تلاوت ہی کے لیے نہیں ہے، اس کو سوچ کے سمجھ کے پڑھیں، اس کو اپنی زندگی سے اس کا ایک گہرا تعلق بنائیں. جبھی تو اس طریقے کی برکتیں ہماری زندگی میں آئیں گی. جب ہم سوچ سمجھ کے اس کو پڑھیں گے تو ہی تو اس قسم کی برکتیں ہماری زندگی میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن سے سچا تعلق بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.